اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے لے کے 16 تک، یعنی کہ ہم 6 آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 11، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 11 جو ہے کہ اس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، تو فلما جب آتاہا یعنی جب اللہ نے مطلب جب وہ جیسے کہ مطلب وہ آئے موسیٰ علیہ السلام، تو نودیا یا موسیٰ، نودیا یعنی کہ مطلب پکارا ان کو، یعنی ایک ندا، ایک پکار ہوئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو یعنی ان کو ایک آواز آئی، ایک یعنی ایک کال، ایک کسی نے ان کو پکارا، جیسے ایک آواز آئی، اور یہ تھی یا موسیٰ۔ اور کنٹینیو میں مطلب یہ ہے کہ آیت نمبر 12 جو ہے اس میں پھر 13 14 یہ سب اس میں کنٹینیوٹی ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے پکارا ان کو نا یا موسیٰ، کہ اللہ کا پورا جو بھی اللہ کا ول اور پلان ہے، ارادہ، وہ اللہ پورا کرتا ہے۔ اور اسی لیے دیکھو ان کا وقت پورا ہوا، وہ وہاں سے سفر پہ نکلے، راستہ بھول گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ آگ دکھی اور وہ وہاں گئے۔ یہ سب اللہ کا پلان ہے، اللہ نے ان کو پہلے ہی ان کو چن لیا تھا جب کہ وہ اللہ نے ان کو ان کی روح بنی ہوگی، پھر جب وہ پیدا ہوئے تبھی سے سب کچھ اللہ کے پلان میں سب کچھ پہلے سے ہی مطلب فکسڈ ہے۔ But when he came to the fire, he was called, O Moses, اے موسیٰ۔ آیت نمبر 12، انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ۔ اب یہاں پر یعنی او موسیٰ اللہ نے جب کہا یا موسیٰ، اس کے آگے اللہ نے کنٹینیوٹی میں یعنی یہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے سب پورا کہ انی انا ربک، انی یعنی میں ہوں، یقیناً میں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے آنا، کیونکہ انی میں ہوں یعنی مطلب، اور آنا وہ بھی تو میں ہی ہوں نا۔ تو 2 مرتبہ جب اللہ نے کہا تو اس کو یقین یعنی دلانے کی بات ہے یہاں پر کہ انی انا ربک، یقیناً میں ہوں تمہارا رب۔ فخلع نعلیک، اپنے جوتے، اپنے جو بھی پیر میں جو شوز ہے اس کو نکال دو، تاکہ جیسے کہ وہ ایک جیسے وہ جو جوتے نکال دو، یعنی کیونکہ اب تم اتنی پاک مقدس جگہ پر ہو، اللہ سے مخاطب ہو، اور اب جوتے اتار دو۔ تو یہی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم مسجد کے اندر باہر جوتے اتارتے ہیں۔ فخلع نعلیک، اپنے جوتے باہر اتار دو، انکا بالوادی المقدس طویٰ، انکا یقیناً تم ہو، بالوادی ایک ایسی وادی میں، ایک ایسی ویلی میں جو بہت مقدس ہے، المقدس، ال لگ گیا اس کو، یعنی ڈیفینیٹ آرٹیکل میں بولا جا رہا ہے کہ المقدسی طویٰ، کہ طویٰ کی جو ویلی ہے مقدس ہے، بہت پاک اور مقدس ہے، سیکرڈ ہے، تم وہاں پر ہو، تو اپنے شوز جو بھی ہیں نکال دو۔ Verily I am your Lord, therefore put off your shoes. You are in the sacred valley Tuwa. اس کی 2 نوٹس ہیں، 2543 and 44۔ 2543 The shoes are to be put off as a mark of respect، یعنی کہ رسپیکٹ، ایک آنر کے حساب سے تم کو جوتے اتار دینے ہیں۔ Moses was now to put away his mere worldly interest. موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی دنیاوی جو بھی دلچسپی ہے وہ ان کو اب اپنے سے دور کر دینا ہے،
he having been chosen by Allah the Most High, اس لیے کہ اب اللہ نے ان کو چن لیا ہے. اللہ جو بہت ہی بلند اور بالا تر ہے اس نے چن لیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. پھر ہے 2544. This was the valley just below Mount Sinai. جو وادی طوا جو ہے وہ سائنائی کا جو پہاڑ تھا اس کے مطلب نیچے تھی. Where subsequently he was to receive the Torah. جہاں پر اسی پہاڑ کے اوپر جو سائنائی کا ماؤنٹ ہے اس کے اوپر ہی ان کو تورات جو ہے وہ ملنے والی تھی نا. تو ان سے وہیں پر اسی پہاڑ کے نیچے جو ویلی ہے جو وادی ہے وادی طوا وہاں پر اللہ جو ہے ان سے بات چیت ان کی ہوئی. آیت نمبر 13. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. وَأَنَا اللہ کہہ رہا اور آنا میں اور میں یعنی وَأَنَا اخْتَرْتُكَ یعنی اختر کا مطلب ہے چن لینا چوز کرنا. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ میں نے تمہیں چوز کر لیا ہے میں نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے چوز کر لیا ہے پسند کر لیا ہے. فَاسْتَمِعْ تو پھر سنو لما یوحا جو کچھ بھی تمہاری طرف وحی کی جا رہی ہے جو بھی وحی تمہاری طرف کی جائے وہ تم بہت دھیان سے سنو اس کو. اللہ یہ کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے I have chosen you. Listen then to the inspiration given to you. آیت نمبر 14. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اننی ہے یہاں پر اننی یقیناً میں ہوں. انا اللہ یعنی میں ہوں یعنی یہاں سوچو کہ انا تو ہے یقیناً نی تو ہے میں اور پھر آنا پھر سے ہے میں تو یقیناً میں اور صرف میں ہی ہوں. سٹریس اس بات پر ہے کہ کہیں یعنی کہ انسان کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام کو ایسا لگا کہ کہیں کوئی یہاں اس وادی میں کوئی جن تو نہیں ہے جو اس طرح سے مطلب مجھے بول رہا ہے. نہیں لگا. اور یہ دیکھ لو کہ اللہ کا کتنا سٹریس ڈالنا ہے میں پہ میں انا یقیناً نی میں انا ہوں میں ہوں انا اللہ میں اللہ ہوں لا الہ الا انا نہیں ہے کوئی اور معبود مگر صرف میں. فاعبدنی تو پھر میری بندگی کرو مجھے سرو کرو میری بندگی کرو. وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو. سوچو یہ اللہ پہلی ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو جو کہ انہوں نے جب پہنچے تھے وہاں اور پھر جو بھی وہاں پر ان کو رہنا پڑ گیا اور جو ایک ایک کر کے عذاب آتے چلے گئے وہاں پر ایجپٹ میں مصر میں کہ تو اس کے بعد سوچو کہ وہاں پر اللہ نے حکم کر دیا تھا کہ ابھی قبلہ رخ ہو کے نماز قائم کرو تو وہ وہاں پر ہی انہوں نے قبلہ رخ کر کے اور نماز وہیں قائم کر لی تھی. اور یہ اللہ پہلی ملاقات جو ہے ان کی وہ تبھی ہی اللہ کہہ رہا ہے نا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. لذکری کا مطلب فار مائی ریمبرنس یعنی میری یاد کے لیے. تو یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم جب اللہ کے کلام کو اللہ کے ذکر کو پڑھتے ہیں جو اللہ نے کہا کہ لذکری مائی ذکر تو ہم اللہ کا جب بھی نماز پڑھیں گے تو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا کیونکہ اللہ نے کہا نا میرے ذکر کرنا ہے تو نماز پڑھو. تو نماز میں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں ہم.
تو یہی وہ بات ہے جو اللہ رسول نے یہ سب رسول ہیں یعنی مطلب یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے Verily I am Allah, there is no God but I. So serve you me only and establish regular prayer for my remembrance. اس بات کو یاد رکھو کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جو ہم قرآن اس میں تلاوت کرتے ہیں وہ ہے اللہ کا ذکر. جب ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ تو سیدھا اللہ کا ذکر ہی ہے ڈائریکٹ، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ ذریعہ ذکر ہے، یعنی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو وہ ذریعہ ذکر بن گیا. نمبر 1 پہ تو قرآن پڑھنا ہے نا، اور سیکنڈ نماز قائم کرنا. آیت نمبر 15 ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزا کل نفس بما تسعی. دیکھو یہاں بھی اللہ کنٹینیوٹی میں بول ہی رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے. ان ساعت یقیناً قیامت کا وہ آور، وہ گھنٹہ، وہ توڑ پھوڑ کا آور. ان ساعت آتیۃ آ ہی رہا ہے. یعنی اللہ موسیٰ علیہ السلام سے جب یہ بات کہہ رہا ہے کہ قیامت کا وہ جو گھنٹہ ہے توڑ پھوڑ کا وہ آ ہی رہا ہے، تو ابھی ہم بولیں گے ارے ابھی تو دیکھو عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، ان کے بعد اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور اب تو 1400 سال کے اوپر ہو گیا ہے، تو ابھی تک بھی قیامت تو نہیں ہے. اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے لیکن وہ ہے نا، وہ قریبی تو ہے، پلک جھپکتے آئے گی نا. ان الساعۃ آتیۃ یقیناً قیامت کا وہ گھنٹہ جو ہے بالکل آ رہا ہے. اکاد اخفیہا میں نے اس کو بہت چھپا کے رکھا ہے. میں نے اسے اخفیہا یعنی بہت ہی چھپا ہوا، چھپا کے رکھا ہے میں نے اسے. لے تجزا تاکہ میں جزا دوں، کل نفس جتنی بھی تمام جتنے بھی نفس ہے، جتنی بھی جانیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام کو کل نفس بما تسعی. تسعی کے اندر سعی یعنی سعی، اور سعی یعنی کہ جو بھاگ دوڑ محنت مشقت جو بھی بندہ کرتا ہے، ہر جان کرتی ہے، ہر جان. تو ہر جان ہر نفس جو صبح ہوتے ہی ان لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے سب کام کاج، پھر رات ہوتی ہے تو رات میں بھی بہت سارے لوگ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، چور بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں تو اس طرح سے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، جو لوگ محنت مشقت کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا تاکہ میں ان کو جزا دے سکوں، ان کی جو انہوں نے کام کر کے آئے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، ان کی سعی، ان کی بھاگ دوڑ کس لیے تھی؟ اچھائی کے لیے تھی کہ برائی کے لیے تھی؟ تو جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے دنیا کے اندر، اس سعی کا بدلہ تو مجھے دینا ہے نا. اسی لیے قیامت کا وہ گھنٹہ آ ہی رہا ہے اور میں نے اسے بڑا چھپا کے رکھا ہے تاکہ ہر جان کو میں اس کی صحیح کے مطابق اس کو اجر دے سکوں، جزا دے سکوں. Verily the hour is coming. I have almost kept it hidden for every soul to receive its reward by the measure of its endeavor. اب اس کی نوٹ ہے 2545 2546 دو نوٹ ہے. 2545 The first need is to mend our lives. پہلی ضرورت کیا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں ان کو صحیح کر لیں بالکل، اینڈ ورشپ اور بندگی کریں، عبادت کریں، اینڈ سرو اللہ، اور اللہ ہی کی یعنی جو سروس میں اپنے آپ کو دیں. یعنی اللہ ہی کی سروس میں اپنے آپ کو دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جا کے کسی مسجد میں بیٹھ جاؤ یا کسی جنگل میں بیٹھ جاؤ، وہ نہیں ہے. دنیا کے سارے کاروبار کرتے ہوئے دنیا کے اندر
تم شادی بیاہ بھی کرتے ہو, تمہاری فیملی جو ہے اس کو بھی پالتے پوستے بھی ہو, نوکری دھندا سب کرتے ہو, یہ تمام چیز کرتے ہوئے اللہ کی بندگی بھی کر رہے ہو, لیکن تمہاری زندگی کا ہر کام جو تم کر رہے ہو وہی ہے جو تم اللہ کو سرو کر رہے ہو. تو اگر تم اللہ کو سرو کر رہے ہو تو تم غلط چیز سے تو سرو نہیں کر سکتے نا. تم بولو گے اللہ پاک میں نے چوری کی ہے اور اب میں چوری کر کے میں تیرے کو سرو کر رہا ہوں, تو اللہ کیا ایسی گندی چیز کو مطلب ایکسپٹ کرے گا؟ اسی لیے تم کو اپنے کام کاج کرتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا. بیٹیاں ہیں تو ان کی ذمہ داری, بیٹے ہیں تو ان کی ذمہ داری تم کو نبھانی ہوگی. تمہاری شادی ہوئی ہے, تم کو اپنی بیوی اور بچے سب کو پالنا ہوگا. اگر ماں باپ ہیں تو ان کو بھی, اور اس طرح سے جو بھی تمہارے دور کے رشتہ داروں میں کوئی بھی ایسے ہیں جن کو کہ تم اگر افورڈ کر سکتے ہو تو ان کے لیے بھی تم کو کرنا ہی ہے. تو یہ تمام چیزیں کرتے ہوئے یعنی یہ بھی تم اللہ کو ہی سرو کر رہے ہو اور اللہ کی بندگی کر رہے ہو. اگر تم نیک اور اچھے کام کر رہے ہو اور حلال روزی تم کما رہے ہو تو تم برابر سے اللہ کی بندگی میں بھی ہو, اور ساتھ ہی ساتھ تم اپنی نمازیں روزے سب کچھ ادا کر رہے ہو, اور اللہ کو وہ بھی سرو کرنا ہوا. اور اس کے بعد جو تم جس طرح سے اللہ نے کہا ہے جو کام کرنے کو تم ویسا ہی کر رہے ہو, وہ بھی اللہ کو تم نے سرو کیا ہے. باوا بن کے بیٹھنے کے لیے نہیں بولا گیا ہے کہ باوا بن جاؤ, اللہ حق کرتے کرتے نکل جاؤ کہیں بھی, ہاں گلے میں سب تسبیحوں کی مالا پہن کے, یہ سب نہیں بولا اللہ نے. اسلام کے اندر تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ مطلب سب اپنی ذمہ داری کو نبھائے اور شادی کرے اور بچے بھی ہوں, سب کی ذمہ داری نبھائے, اپنے رشتے دار قرابت دار پڑوسی ہر کسی کے لیے ہے, ان کے حقوق ہے سب کے. اور ساتھ میں تم کو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی نمازیں بھی ادا کر رہے ہو, تم روزے بھی رکھ رہے ہو, تم زکوٰۃ بھی دے رہے ہو, تمہیں حیثیت ہے تو تم حج بھی کر رہے ہو. تو اس طرح سے تم یہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کو تم یعنی سرو کر رہے ہو, لیکن سرو اصلی جو کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ تم حلال روزی حلال رزق کماتے ہو, حرام نہیں کہ حرام کا رزق کما کے اور پھر بولو گے کہ اب ہم ہے نا جو جا رہے ہیں جا کے مکہ جاتے ہیں حج کرتے ہیں اور یا پھر جو بھی ہم کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں مگر ہے سب کمائے حرام کی ہے, جو اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا ہے وہ کر رہے ہو, تو وہ سرونگ نہیں ہے اللہ کی. ایز ان دا لاسٹ ورس, جیسے کہ آخری ورس میں کہا گیا, دا نیکسٹ از ٹو ریئلائز دا میننگ آف دا ہیئر آفٹر. اور آخری اس کے بعد جو بات آتی ہے اس چیز کا احساس کرنا بہت ضروری ہے کہ آخرت کا مطلب کیا ہے, آخرت ہے کیوں. when every soul will get the meed of its conduct in this life, ہر شخص کو ہر جان کو ملے گا جو بھی اس کا اجر ہے, جو اس کا ریئل حق ہے, تاکہ وہ اس کے اخلاق اس دنیا کی زندگی کے اندر کیسے تھے, کیا کر رہا تھا, وہ اس نے کیا کیا اعمال کیے, اس کا اجر جو اس کا حق ہے اس کو دینا ہے اللہ کو. اسی لیے اللہ نے آخرت رکھا, اس لیے آخرت کا میننگ جو ہے وہ سمجھ جاؤ کہ وہ کیوں ہے. اور اخوی جو اللہ نے کہا میں نے اسے چھپا کے رکھا ہے, جو قیامت آ رہی ہے جو چھپا کے رکھا ہے اللہ نے. اخفی میں مین ایدر کیپ اٹ ہڈن, چھپی ہوئی, اور میک اٹ مینیفیسٹ, اور یا تو پھر اخفی اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو ظاہر کر دیا جائے. اینڈ دا commentators have taken someone meaning some other. تو یعنی commentators جو بھی مفسرین ہیں انہوں نے اخفی کا میننگ کسی نے لیا کہ چھپا کے رکھا ہے, کسی نے لیا ہے کہ اس کو ظاہر کیا ہے. If the first is taken, it means that exact hour or day when the judgment comes is hidden from man. تو اصلی جو دن ہے, جو فیصلے کا دن ہے, قیامت آنا ہے, وہ انسانوں سے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. If the second, لیکن اگر دوسرا میننگ لیں گے, it means that the fact of the judgment to come is made known. اللہ نے اس سے خبردار کر دیا ہے, سب کو بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ ججمنٹ جو ہے, فیصلے کا دن, انصاف اور عدل کا دن وہ آنا ہے, اس لیے وہ اللہ نے بتا دیا نا, تو وہ مینیفیسٹ کر دیا. That man may remember, تاکہ انسان جو ہے وہ یاد رکھے اس بات کو
and take warning, اور اس سے خبردار ہو جائے. I think that both meanings are implied. یعنی دونوں ہی مطلب اس کے اوپر لیے جا سکتے ہیں. پھر ہے نیکسٹ آیت نمبر 16. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ، کہ وہ جو نہیں ایمان لاتا، جو ایمان نہیں لاتا اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو فالو مت کرو. یعنی وہ لوگ جو ہے مطلب جو ایمان نہیں لانے والے. فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، تو وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، وَاتَّبَعَ، اور وہ اتباع کس کی کریں گے؟ یعنی فالو کس کو کریں گے؟ وہ لوگ جو کہ ایمان نہیں لا رہے. ہواہ، ان کی ڈیزائرز کو، ہواہ ڈیزائرز ان کی، فتردہ، اور اس کی وجہ سے وہ مطلب ٹھیک ہے اپنی خواہش کو جو پورا کرے گا، اللہ کے کلام کو چھوڑ کے اپنی خواہش پورا کرنا. یعنی تم کو جو لسٹ تمہارا یا تمہاری ہوا، یعنی تمہاری ڈیزائر، تمہاری خواہش کو تم نے پورا کیا ہے، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ نے جو کہا ہے وہ نہیں کر کے تم اپنی خواہش پوری کرتے ہو، تو اللہ کہتا ہے چھوڑ دو اس کو. ان کے یعنی ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ تو فتردہ، یعنی کہ وہ پیرش ہونے والے ہیں، یعنی کہ مطلب تباہ ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں. تو کس میں برباد ہوئیں گے؟ جہنم میں، آگ میں جلیں گے تب نا. تو جو لوگ بھی نہیں بلیو کرتے ان کو چھوڑ ہی دو، ان سے ہٹ جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے کہ کہیں آپ پیرش نہ ہو جاؤ. فتردہ، کیونکہ ان کو پیرش ہونا ہی ہے، لیکن ان کے اگر پیچھے آپ رہے تو اب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ رہا ہے نا، بہت بڑی بات ہے بھائی، بولنے کو ہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ پیرش نہ ہو جاؤ. فتردہ. Therefore let not such as believe not therein, but follow their own lust. Divert you therefrom, lest you perish. کہ کہیں وہ لوگ آپ کو نہ ہٹا دے گے. آپ ان کو ایمان پہ لانا چاہ رہے ہو نا آپ، لیکن ایسا نہ ہو ان کو ایمان پہ لانے کے لیے آپ بہت مشقت کر رہے ہو، بہت ان کے پیچھے جا رہے ہو، اب معلوم پڑا کہ آپ کو وہ لوگ نے ہٹا دیا آپ کے راستے سے. یعنی آپ کے راستے سے ان لوگ نے آپ کو ہٹا دیا، ڈائیورٹ کر دیا، تو کہیں آپ پیرش نہ ہو جاؤ. معاذ اللہ، استغفر اللہ. Therefore let not such as believe not therein but follow their own lust divert you therefrom lest you perish. استغفر اللہ. تو اس کی جو نوٹ ہے وہ ہے 2547. Moses یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام had yet to meet the formidable opposition of the arrogant. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو تو ابھی فیس کرنا ہے نا، بہت ہی یعنی کہ خوفناک اپوزیشن، مقابلہ، وہ ایروگینٹ لوگوں کا، فرعون اینڈ ہز پراؤڈ ایجپشنز، اور جو بھی درباری اور سب تھے وہاں کے وزیر اور جو بھی تمام لوگ، تو وہ تمام جو گھمنڈی مغرور لوگ، تو ان سب کا اپوزیشن جو ہے وہ ابھی ان کو فیس کرنا ہے، بہت خوفناک ہے وہ. اینڈ لیٹر دا ریبیلین آف ہز اون پیپل، اور بعد میں پھر ان کے خود کے جو لوگ ہیں یعنی بنی اسرائیل کی جو قوم ہے وہ خود بھی ان کے ساتھ ایسے ہی خوفناک طریقے سے ان سے یعنی کہ مطلب کھڑی ہو جائے گی مقابلے کے لیے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جانی. تو سوچ لو موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو ابھی یہ سب آنا ہے. ان ریسیونگ ہز کمیشن، کہ اللہ کی طرف سے جو کام ابھی ان کو مل رہا ہے، ہی از وارنڈ آف بوتھ ڈینجرس. تو دونوں ہی طرف سے، جو ایک طرف فرعون اور اس کے مصری ساتھ تمام ایجپشنز، اور ایک طرف پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم،
تو یہ دو خطرے ہیں جس سے اللہ ان کو خبردار کر رہا ہے تاکہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے. دس ریلیٹس ٹو مینس اون سول. انسان کے اپنے جو روح ہے, جو اس کی نفس ہے, یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے. وین ونس دا لائٹ ریچز ہم, ایک بار نور آ گیا اس کے اندر, اللہ کا نور, یہ قرآن اللہ کا نور ہے. لیٹ ہم ہولڈ فاسٹ ٹو اٹ لیسٹ ہی پیرش. تو پھر اس کو ضرورت ہے کہ وہ اس کو بہت مضبوطی سے تھامے رکھے کہ کہیں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائے, کیونکہ جس نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا وہ تباہ و برباد ہونے والا ہے. قرآن کو پڑھ کے غلط کام کیا ہے تو تباہ و برباد ہی ہونے والا ہے, کیونکہ قرآن کو پڑھا, قرآن کو سمجھا, اس کے بعد بھی غلط کام کر رہا ہے. قرآن جس کے پاس ہے اس کے باوجود بھی وہ غلط کام کر رہا ہے, تو پھر جانتے بوجھتے کر رہا ہے. The worst, actually, he will be beset with dangers of all kinds around him. یعنی ان کے چاروں طرف جو ہے گھیراؤ, سراؤنڈنگ, وہ تمام کے تمام ان کے چاروں طرف ہوگا کہ خطرے, اور یہ تمام لوگوں سے, یعنی کہ فرعون, اس کے تمام جو بھی اس کی فوج, اس کے ایجپشن تمام درباری, وزیر, سبھی, اور پھر خود کی اپنی قوم. The worst will be the danger of unbelieving people who seem to thrive on their selfishness and in following their own vain desires. تو اصلی بدترین خطرہ جو ہوگا وہ ہوگا جو کافر, جو لوگ جو نہیں ایمان لا رہے, جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں, تو وہ اپنی سیلفشنس پہ, یعنی کہ ان کے اپنی جو مطلبی پنا ہوتا ہے نا, خود کا سیلفشنس, وہ اسی پہ جمے ہوئے ہیں نا, ہٹیں گے نہیں وہ وہاں سے. اور ان کو اپنی خود کی خواہشات جو ہے, جھوٹی فالتو فضول وین ڈیزائرز جو ہے, اس کو فالو کر رہے وہ لوگ کہ ہماری یہ خواہش پوری ہو جائے, ہماری وہ خواہش پوری ہو جائے, ہم کو یہ مل جائے, ہم کو وہ مل جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سیلفشنس ہے. تو انبیلیونگ پیپل وہ ہے کہ جن کے سامنے آ گیا ہے اللہ کا کلام, تورات اور یہ قرآن, تو جو بھی آ چکا اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں, اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور وہ بھی سوچ لو کہ قرآن کو پڑھ کر اس کی بات کو نہیں مان رہے, تو وہ کون ہے؟ ان کے بارے میں بھی سوچو. یہ قرآن سامنے ہے لیکن نہیں, قرآن کی بات کو نہیں ماننا ہے ان کو اپنی ہی مرضی چلانی ہے. جیسے کہ یہاں کہا گیا, ان کو اپنی فضول وین, بیکار کی جتنی خواہشات دنیا کی اس کو پورے کرنے میں لگے وہ. To thrive on their selfishness and in following their own vain desires. ربنا لا تجعلنا منہم آمین. اور اب ہم اس کو پڑھیں گے نیکسٹ تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.